رحمان کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. آغاز ہے خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. تم کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر مرتبے اور عمل میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور جبرائیل سال بھر کی ہر بات کا حکم لے کر اپنے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. یہ رات صبح کے طلوع ہونے تک السرتپا سلامتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے جو سچ کو پسند کرتا ہے اور سچ کا حکم دیتا ہے. سلامتی ہو، درود و سلام ہو ختمی مرتبت معراج ادب حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے محفوظ و معصوم عن الخطا خانوادے پر. میں زان و ادب طے کرتا ہوں ان نفوس قدسیہ کے سامنے جو مثل ستارہ روشن باب ہے مومنین کے لیے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہے پنجتن پاک کے. میں سلام بھیجتا ہوں ان تمام ذی وقار شخصیات کو جو صاحبان روضہ یا صاحبان مزار کی حیثیت سے جا بجا کرریاس پر فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں. درود بھیجیے ثواب ملے گا، سلام بھیجیے جواب ملے گا. صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن مرحبا رمضان کا ایک خصوصی حصہ جسے کہتے ہیں مرحبا سحر. آج سحر میں ہم ایک انتہائی خوبصورت اور دل فریب موضوع پر بات کریں گے جہاں بہت سی ریاضت اور بہت سی کوشش و کاوش والا حصہ ہمیں بہت کم وقت میں میسر آ رہا ہے. جی ہاں، ہم ان طاق راتوں پر بات کرنے جا رہے ہیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. یہ جو ایک دراصل طاق راتوں کا سلسلہ ہے، بنیادی طور پر ہر طاق رات اپنے اندر ایک تجسس لے کر آ رہی ہے. تجسس کیا ہے کہ ایک روایت کے مطابق یہ شب قدر ان طاق راتوں میں سفر کرتی ہے. اور مجھے نہیں معلوم، علماء کرام اس میں ہدایت فرمائیں گے اور ہمارے علم میں اضافہ کریں گے کہ کون سی رات جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فوقیت دی جاتی ہے اور کون سی رات قدر کم. لیکن یہ بہرحال ایک روایت ہے کہ یہ سفر کرتی ہے. اب شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ایک ایسی شب ہے جس شب میں قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا آغاز ہوا.
नाज़रीन کرام، جب آپ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں تو اس کی جو ابتدا ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہے، جبکہ جو پہلی آیات نازل ہوئی تھیں وہ اقرا بسم ربک الذی تھی۔ اب اس کا اختتام والناس پہ ہو رہا ہے، جبکہ آپ نے جب روایات پڑھی ہوں یا حجۃ الوداع کا خطبہ دیکھا ہو تو وہاں پر کچھ اور آیات ہیں۔ دراصل یہ بہت سارے نوجوانوں کا کنفیوژن ہے۔ دراصل جتنی بھی آیات اتریں، سورہ اتریں، وہ ترتیب نزول ہے، اور جو قرآن مجید آپ کے پاس ہے یہ ترتیب توفیقی ہے، یعنی اسے تدوین کیا گیا اور پھر اس کو 30 پاروں میں بانٹ کے اس کی ایک خوبصورتی جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ جو ترتیب توفیقی ہے، اس اعتبار سے تو سورہ قدر جو آج آپ کے سامنے فیصل محمود وڑائی صاحب قاری صاحب نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ہم سب نے مل کر سننے کی سعادت حاصل کی، یہ آخری پارے میں موجود ہے، لیکن دراصل یہ اس عنوان کے بابت ہے جس عنوان سے قرآن کی نزول کا آغاز ہوا۔ آج قرآن کے نزول کی شب کو تلاش کرنے کے واسطے اللہ نے ایک ایسا تجسس اور ایک بہت بڑا انعام آپ کے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ اس آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں، جس کی بعض روایات کے مطابق 19 سے یہ شب کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ 20 سے پہلے، طاق سے مراد کیا ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں آڈ اینڈ ایون۔ ایون وہ ہے جو 2 کے پہاڑے میں آ جائے، 2 کے ٹیبل میں آ جائے، 2، 4، 6، 8، 10، 12، اور اسی طرح طاق وہ ہے جیسے 1، 3، 5، 7، 9۔ یہ طاق راتیں جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ 19، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان طاق راتوں میں وہ اصل شب تلاش کرنی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسا روایات میں ملتا ہے کہ ان 1000 مہینوں کے حوالے سے ائمہ اطہار نے بہت سی نشانیاں بھی بیان کی۔ ہم علماء کرام سے پوچھیں گے کہ یہ 1000 مہینے کیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس شب کا اصل جو وزن ہے وہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی حیات میں یہ شب قدر میسر آ جائے وہ اسے غنیمت جانے، اس لیے کہ پھر نہ جانے اگلے برس آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے، آپ اس موقع کو بھرپور انداز سے رب تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خضوع و خشوع کے ساتھ آپ اپنی عبادات اور ریاضات میں اضافہ کریں، اس لیے کہ وہ آپ کا دنیاوی اور اخروی حسن بڑھانے کے لیے سب سے بنیادی شے ہے۔ آج ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں بے انتہا شکر گزار ہوں نوجوان علماء میں ایک انتہائی شیریں سخن محترم جناب مفتی محسن الزماں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا قاری صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ، بہت عمدہ آپ نے آیات کا انتخاب کیا، اور سورہ قدر سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ قبلہ، جب شب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسلامی اعتبار سے ایک تاریخ سے پہلے شب آتی ہے۔ مثلا ہم جب انگریزی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو رات 12 بجے کے بعد دن تبدیل ہوتا ہے، تاریخ تبدیل ہوتی ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے پہلے شب آئے گی مغرب سے، اور پھر اس کے بعد دن آئے گا۔ تو آغاز بھی شب سے ہے، شب قدر کا عنوان ہے۔ عام نوجوانوں کو بولتے سنا ہے کہ یار کل میں نہیں مل پاؤں گا کیونکہ کل بڑی رات ہے۔ یہ بڑی رات ہوتی کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شہزاد بھی سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، اور جس انداز سے آپ نے اس قدر کی اہمیت کو آپ نے قدر الفاظ کے ساتھ گفتگو میں شامل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ فرمائے۔ سب سے پہلی بات، قرآن نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب ذرا غور کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید کو اس رات اور اس شب نازل فرما رہا ہے، اور وہ کلام جو آخری نبی پر نازل ہوا، اللہ کا آخری کلام، اور ایسا کلام جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، بلا شبہ، اور جس کا مقصد و محور کیا ہے کہ اسی رمضان میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل فرمایا، نازل کیا۔ کیوں فرمایا یہاں اور کیوں نازل کیا؟ تو پھر سبجیکٹ ملتا ہے ہدی للناس،
इंसान की हिदायत के लिए। वाह, तो मालूम ही चला कि कुरान जो नाजिल हुआ इंसान की हिदायत के लिए नाजिल हुआ, इस महीने में नाजिल हुआ। तो जब महीने में नाजिल हो रहा है तो सिर्फ महीने की बात नहीं हो रही, जिस वक्त नाजिल हो रहा है तो उसकी अहमियत को भी जतलाया जा रहा है कि तुम ये कुरान को मामूली नहीं समझना, हाँ, ये आ रहा है तो इतनी निस्बतें लेकर आ रहा है कि जब आया तो उस रात की फजीलत ये कि 1000 महीनों से बेहतर वो रात हो गई। तो जब वाह। आने की फजीलत है तो पढ़ने की क्या फजीलत होगी, क्या बात, मकाम मर्तबा होगा। और फिर सिर्फ हिदायत इंसानों के लिए नहीं, ये इंसानों के लिए हिदायत तो है, लेकिन हिदायत पाएगा कौन? जैसे आपने शुरू में फरमाया कि हम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं और फिर अलिफ लाम मीम हम जब पढ़ते हैं तो इसी सूरत के अंदर सूरह बकरा में रब ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। वाह, कुरान नाजिल हुआ रमज़ान में, आया जो है अल्लाह किस लिए, इंसान की हिदायत के लिए, लेकिन हिदायत पाएगा कौन? फिर अल्लाह ने स्पेसिफिक कर दिया जो मुत्तकी होंगे, जो परहेज़गार होंगे, यानी हुदल लिल मुत्तकीन। और मुत्तकी कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों तुम रोज़े रखो, क्यों रखो? जिसने पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए थे ताकि तुम में क्या आ जाए, वो तकवा आ जाए। जब रोज़ा रखेंगे तकवा आएगा, तकवा आएगा तो कुरान से हिदायत मिलेगी, और जब हिदायत मिलेगी तो उस रात की कदर भी मिलेगी, जिसे शब कदर कहते हैं। मैं मुख्तसरन चाहूँगा, इसमें एक ज़ेली सवाल भी उठ रहा है, ये 1000 महीनों से अगर बेहतर है तो ये 1000 महीने क्या इबादत के कहे गए हैं? ये क्या उन्मान है 1000 महीने? देखिए 1000 महीनों से मुराद क्या है कि 1000 महीनों में जितनी आप इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, वो 1000 महीने एक तरफ, लेकिन इस एक रात आप अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत कर लें तो जितने 1000 महीनों में एक आबिद इबादत करता है उतना सवाब इस रात में इबादत मिल जाता है। मिसाल के तौर बनी इसराइल में एक आबिद था शमून नामी, रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी लंबी उम्र अता फरमाई थी कि 1000 महीने तक वो अल्लाह ताला की इबादत और रियादत में लगा रहा। तो सहाबा कराम ने जब ये मामला देखा कि बनी इसराइल में ऐसा शख्स भी गुजरा तो थोड़े गमज़दा हुए। तो रवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल ने जब ये बात सुनी तो हज़रत जिब्रील अमी आए, फरमाया आप अपनी उम्मतियों से कहते हैं गमज़दा ना हो, वो एक रात अल्लाह ताला की इबादत और रियादत यानी कुछ शब का हिस्सा इबादत में गुजारें, जो पिछली उम्मत 1000 महीने सजदे में रही हो, 1000 महीने रुको में रही हो, 1000 महीने अल्लाह की इबादत और रियादत में रही हो, वो तमाम इबादत का सवाब उस एक शब के बदले मिल जाए। क्या उम्दा बात है कि यानी 1000 महीने का सफ़र अगर एक शब में तय होता है तो इससे बड़ी और क्या जो है वो खुशकिस्मती होगी। अगर बस एक जुमला कह दूँ, सिर्फ इतनी सी बात है कि लोग कहते हैं ये सीज़न का महीना है, कमाने का महीना है, तो मैं कहूँगा ये इबादत और नेकी कमाने का महीना। वाह वाह वाह, ये बिल्कुल आप अगर चाहें तो इसमें बड़ी फरावानी से अपने जो है वो उखरवी मामलात के लिए बहुत सी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस ताक रात के जो है वो ताक़ुब में, और इतने मुक़द्दस ताक़ुब में कि जिसमें हम हर एक शब को जो है वो अहमियत दे रहे हैं, 19 को, 21 को, 23 को, 25 को, 27 को और 29 को। हमारे साथ एक इंतहाई ज़ी वक़ार और वाजिबुल एहतराम शख्सियत मौजूद हैं। आप अपने खानवादे से एक से ज़ायद अफराद के ज़रिए से हिदायत का ज़रिया बने हुए हैं और अपने खूबसूरत अंदाज से अपनी बात किसी की समात के ज़रिए सहने दिल में उतारने का खूब हुनर जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है अलामा तकी महदवी साहब। क़िबला आपको खुशामदीद किया। वालेकुम अस्सलाम। जानना ये चाहूँगा, ये 1000 महीने का एक तो सवाल है कि 1000 महीना क्या है, क्योंकि मेरी निगाह से एक ऐसी रिवायत गुज़री, हो सकता है कि मुझे गलती हो रही हो तो आप उसकी इस्लाह कर दीजिएगा, कि ये 1000 महीना जो है ये कमोबेश 83 साढ़े 83 बरस बनता है। 83 बरस कुछ महीने बनता है। तो इस अरसे को किसी दौर से भी मुनासबत दी गई है आइमा अथहार के अक़वाल में, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। और एक शब को इस कदर अहमियत देने की बुनियादी वजह क्या लगती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने एक नुक्ते की तरफ इशारा किया और उस नुक्ते को बयान करने से पहले तमहीदन एक और रिवायत हमें अर्ज़ करना पड़ेगी, और उस रिवायत का जुमला ये है कि इन्ना लिल क़ुरआनि बतनन वलिल बतनि बतनुन वलहु ज़हरुन वलिज़्ज़हरि ज़हरुन। ये कुरान करीम का एक बातनी माना होता है और उस बातिन का भी बातिन होता है। वाह वाह वाह। और एक कुरान का ज़ाहिरी माना होता है और उस ज़ाहिरी का भी एक ज़ाहिरी माना होता है।
تو ممکن ہے کہ قرآن کریم کی ایک ہی آیت کے متعدد معنی ہوں خوبصورت بات، اور ایک ہی آیت کے 70 معنی ہوں اور سب ٹھیک ہوں اور سب صحیح ہوں. واہ واہ، عمدہ، بہت اچھا نقطہ بیان کیا. تو اس لیے روایات کے اندر دو مطلب اس سورہ کے حوالے سے بیان کی گئے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ لیلۃ القدر ہے تو روایات کے اندر آیا ہے کہ خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لیلۃ القدر ہیں، ان کو رات سے تعبیر کیا گیا ہے. لیلۃ القدر ہیں اور وہ گویا 1000 مہینوں سے افضل ہیں. اور 1000 مہینوں سے مراد کیا ہے؟ تو خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی باتیں قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور اس کی تائید میں خود مروج الذہب کے جو مصنف ہیں انہوں نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ نبی اکرم نے جو فرمایا تھا بالکل ٹھیک فرمایا تھا کہ 1000 مہینوں کا ایک دور آئے گا کہ جس میں ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور میرے بعد وہ دور آنے والا ہے. اور اس میں لوگ یعنی یہ کہ ممبر پر جب آئیں گے تو انسانی فرامین اور انسانی احکامات بیان کرنے کے بجائے حیوانی احکامات کو جاری کریں گے. اور اس کے بعد چونکہ وہ ان کا پیریڈ 1000 مہینوں کا ہوگا تو اس پیریڈ کے بعد جو کیفیت ہوگی وہ بدل جائے گی. یعنی ممبر کے تقدس کی پائمالی کا عرصہ ہے یہ. جی بالکل. اچھا. اور باقاعدہ جو مروج الذہب کے مصنف ہیں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر ہم اس پیریڈ کا اندازہ لگانا چاہیں تو سن 40 ہجری سے سن 132 ہجری تک کا جو پیریڈ ہے، اگر 40 سے ہے تو یعنی گویا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ظاہری خلافت کے بعد سے جی شہادت ہو چکی ہے. اور اس کے بعد یہ اگر آپ کہہ رہے 132 ہجری تک کا، تو یہ تو شاید عمر ثانی تک چلا جائے گا، عمر بن عبدالعزیز کے دور تک. یہ خلافت بنی عباس کے آغاز کا دور ہو جائے گا. اچھا، ابو العباس کے دور کا اختتام کا دور ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی انہوں نے فرمایا کہ خلافت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے کو آپ نکال لیجئے اور خلافت عبداللہ بن زبیر کے زمانے کو بھی نکال لیجئے کیونکہ ان کا تعلق اس قبیلے سے نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو کہا کہ یہ جو اگر عرصہ، اور وہ بھی تھوڑے تھوڑے عرصے ہیں دونوں. جی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو خلافت ظاہریہ کا دور ہے وہ تقریباً 5 سے 6 مہینے ہے. جی. اور عبداللہ بن زبیر کا جو دور ہے وہ تقریباً 7 سال اور 10 مہینے ہے. جی. کہ اگر اس کو آپ مائنس کر لیں تو ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہ 1 مہینہ کم نہ 1 مہینہ زیادہ، 1000 پورے مہینے مکمل ہوئے ہیں اور وہ دور ختم ہو گیا. اور وہ دور ایک طرف اور حضرت فاطمہ زہرا کی 18 برس کی زندگی ایک طرف. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات جو حضرت زہرا کی صورت میں ہے اس 1000 مہینے کے دور سے افضل ہے. واہ واہ. ایک یہ ہے اس کی، ایک یہ اس کا باطن ہے. دوسرا جو اس کا ظاہری معنی ہے وہ بالکل سبھی کے اذہان کے اندر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ تم کیا جانو گے لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی ہم جانتے ہیں، ہم خالق ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری وہ سطح ہی نہیں ہے کہ تم سمجھ پاؤ کہ لیلۃ القدر میں ہم نے کیا رکھا ہے. لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے صرف ایک جملہ ہم یہ دے دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 راتوں سے نہیں، 1000 دنوں سے نہیں، 1000 مہینوں کی راتوں اور دنوں سے افضل ہے، اس کے برابر بھی نہیں. تو اتنی اہم یہ رات ہے. اور اس رات کے بارے میں ہمارے یہاں پر چونکہ زیادہ تر جب بیان کیا جاتا ہے تو قرآن کریم چونکہ نزول ہوا ہے اس رات میں، اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے اور وہ سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے اور اس کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن روایات کو پڑھنے کے بعد اور اس آیت کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد 2 نقطے اور سمجھ میں آتے ہیں. جی. وہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے شب قدر میں. تو گویا شب قدر کا وجود پہلے سے تھا جس شب قدر میں قرآن نازل کیا گیا ہے. واہ واہ واہ. اور اس نقطے کی طرف روایات کے اندر بھی اشارہ موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک انبیاء موجود تھے تو ان کے اوپر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے تھے اور امر پروردگار کو لے کر آتے تھے. تو جب تک انبیاء موجود تھے تو یہ سلسلہ جاری تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نبی اکرم کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری تھا اور شب قدر موجود تھی. لیکن جس اسپیسیفک انداز سے ابھی ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ یہ طاق راتوں میں موجود ہے، یہ شب 19، 21 یا 23 میں سے کوئی رات ہے، تو ہمارے لیے بہت قریب ہو گیا اس کو محسوس کرنا. ورنہ یہ گم شدہ ایک رات تھی کہ جس کو صرف ولی خدا اور نبی خدا جانتے تھے. یہ امت محمدیہ پر ایک احسان ہے، لطف و کرم ہے کہ یہ ایک واضح ہو. لیکن آپ نے ایک جملہ کہا تو میں آپ کی اجازت سے اس کو ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے
उसको और अंदाज से देखना चाहूँगा। आपने कहा कि 1000 महीनों के दिन और रात से अफजल है, उसके भी बराबर नहीं है। तो मुझे ये याद आ गई जब रब ताला कहता है कि मैं 7 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ या 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो भी तमसील दी जाए, तो दरअसल वो 70 माओं के बराबर नहीं होता, वो उससे अफजल ही होता है। वो तो मिसाल के तौर पे होता है, लोगों को समझ में आ जाए के लिए होता है। तो शायद 1000 महीना भी हमें समझाया है, ये इससे कहीं बड़ी नेमत और बड़ी फजीलत लेकर आई बिलाशुबा। हमारे साथ एक सनाखा मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम डेरा गाजी खान तशरीफ़ लाई हैं, अलहाज सैयदा रोज़ीना नाज जिलानी। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा और मैं चाहूँगा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस नीयत के साथ आप मिदत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें कि हम शब क़द्र के उन्वान से जो अजर व सवाब इकट्ठा करना चाहते हैं, ये नात भी उसमें शामिल हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला प्यारे आका दा नाम सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर नबी पे ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दुआ में सा दर नबी पे ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दुआ में सा मदीने वाले कहे मकामी मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पे क़याम ऐसा लबों पे नामे नबी जब आया लबों पे नामे नबी जब आया शिकस्ता हादसों को पाया जो टाल देता है मुश्किलों को जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा दर नबी पे बिलाल तुझ पे निसार जाऊं बिलाल तुझ पे निसार जाऊं के खुद नबी ने तुझे खरीदा नसीब हो तो नसीब ऐसा नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो गुलाम ऐसा दर नबी पे ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दुआ में सा नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया
अंबिया रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा, दर नबी में। नाज़रीन किराम, जिस तरह अभी मिदत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मिसरा आया कि शब मेराज का हवाला आया, एक शब मेराज है, एक शब बरात है, एक शब क़द्र है। अब जैसे कि मैं पहले कहा कि शब पहले है इस्लामी तरीक़ के मुताबिक और दिन बाद में है, तो मैं जानना चाहूँगा क़िबला आपसे कि ये इन शबों में ख़ास करके शब बरात में और शब क़द्र में क्या फ़र्क है, क्योंकि उमूमी तौर पे जो आम जहन है वो दोनों को बड़ी रात कह के बराबर कर देता है। बहुत अच्छा सवाल और अंदाज़ भी बहुत अच्छा कि लोग कहते हैं ना कि तवाज़ुन को बरकरार कर देते हैं। देखिए शब बारात, शब से मुराद तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता है रात, बारात कहते हैं निजात को, और हदीस में आया है कि ये वो रात है जब अल्लाह ताला कई ऐसे लोगों को जो कि गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, ख़ताकार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुकते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, उसके सामने तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत सौ को माफ़ फरमा देता है। इसलिए इस रात को दोज़ख से निजात की रात कहा गया। यहाँ तक कि शब बारात में ये भी हुक्म आया कि अल्लाह ताला आने वाले साल का जो रिस्क है, आने वाले साल की जो उम्र है बंदे की, किसकी ज़िंदगी को यानी कि अल्लाह ताला क्या बरकत अता फरमानी, तो ये चीज़ें भी इस महीने के अंदर, इस रात के अंदर अल्लाह लिख देता है। तो इस वजह से फरमाया गया कि ये शब बारात भी है, दोज़ख से निजात की रात भी है। लेकिन आप अगर गौर करें तो हदीस में तो इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, लेकिन कुरान पाक में जिस शब क़द्र की अहमियत बयान फरमाई तो वो क़द्र मंज़िलत वो शब बारात से बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? ये कुरान ने इसकी वज़ाहत फरमाई। और क़द्र के माने होते बुज़ुर्गी के, बुलंदी के, इज़्ज़त वाली। तो शब बारात तो आपने मैंने जो वज़ाहत फरमाई, शब क़द्र से मतलब ऐसी रात जो बुज़ुर्गी वाली हो, इज़्ज़त वाली हो, अज़मत वाली हो और अल्लाह के यहाँ बहुत ही ज़्यादा जिसका मर्तबा बुलंद हो। तो ये फ़र्क है दोनों में। जी, और उस रात को अगर कोई अपना ले या वो किसी को मैसर आ जाए तो उसका भी मर्तबा बुलंद हो जाएगा। तो इस वजह से कि इस रात जब बंदा अल्लाह ताला की इबादत और रियादत करता है तो क़द्र का अंदाज़ा इस रात ऐसे भी लगता है कि अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को हुक्म देता है और जिब्रील अमी साथ उतरते हैं इस ज़मीन पर और बाज़ाब्ते मुसलमानों से मुसाफ़ा और मुसलमानों को सलाम भेजते हैं। ये वो रात है। अब आप देखें कि जिब्रील हमें अम्बिया के पास आते थे और वही लेकर आते थे ये, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा मेरे आका के नबी की उम्मत का खासा है कि जिब्रील अमी अगर आ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इस उम्मत पर भी आ रहे हैं। और सिर्फ आ नहीं रहे बल्कि हदीस में यहाँ तक आया है कि जब अल्लाह के प्यारे ये फरिश्ता जिब्रील अमी फरिश्तों के साथ आते हैं तो बाज़ाब्ते उन लोगों के लिए दुआ भी करते हैं और इस्तग़फ़ार भी करते हैं। तो मालूम ये चला कि ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला की मुक़र्रब फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरते ही नहीं हैं बल्कि यहाँ तक लिखा है कि वो जाकर मुसलमान खड़ा हो, बैठा हो, इबादत और रियादत कर रहा हो, जहाँ भी हो वो जाते हैं और उसकी सलामती के लिए और इस्तग़फ़ार के लिए दुआ करते हैं। क्या उम्दा बात है। लेकिन जब ये मैं सवाल करता हूँ तो साइल बनकर, चूँकि आपकी जानिब से नुमाइंदगी कर रहा होता हूँ, तो नौजवानों के जहन में एक सवाल आता है कि तकी मेहदी साहब मलाइका अम्बिया पर उतरा करते थे और अल्लाह के हुक्म से आते थे और मुखातिब और मुखातब का ये उन्वान होता था कि मलाइका आए और बात की नबी अल्लाह से। तो अब जब फ़रिश्ते उतरते हैं तो उनका मुखातिब कौन होता है? एक दूसरी बात ये कि आमाल क्या बजाय लाए जाए इस शब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत नुक्ते की तरफ आपने इशारा फरमाया कि अम्बिया के अलावा भी बाज़ आयात मौजूद हैं कि जिनमें गैर अम्बिया पर मलाइका के उतरने का जिक्र है और उसमें हज़रत मरियम सलाम अलैहा का मकाम बहुत वाज़ेह है। वक़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन कि मलाइका जनाब मरियम पर नाजिल होते हैं। तो जनाब मरियम के बारे में तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि वो नबी नहीं है, बिल्कुल नबी भी नहीं है और ना ही इमाम है, लेकिन चूँकि इतनी मुक़द्दसा, इतनी मुतहरा, इतनी पाक व पाकीज़ा
ہستی ہیں کہ ملائکہ ان سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ یا مریم، گویا مخاطب ہو رہی ہیں جناب مریم ان سے، اے مریم سلام اللہ علیہا، ان اللہ اصطفاکی، پروردگار نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، کیا بات، وطہرکی، اور پروردگار نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام عالمین کی عورتوں کے اوپر آپ کو منتخب فرمایا گیا ہے۔ تو یہ طہارت کی گواہی بھی جناب مریم کے لیے آ رہی ہے، انتخاب کی گواہی بھی آ رہی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو طہارت جناب مریم سلام اللہ علیہ کو دی گئی ہے وہ گویا عصمت عطا کی گئی ہے، وہ پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب تمام نجاستیں، تمام آلودگیاں اور تمام گناہ اور تمام محرمات ان سے دور ہیں، اور یہی ہمیں طہارت اہل بیت رسول علیہ السلام کی شان میں مکمل اہتمام کے ساتھ نظر آتی ہے کہ وہاں پر ایک طہرکی نہیں ہے بلکہ یطہرکم تطہیرا ہے، واہ واہ، کہ آپ کو ہم نے پاک و پاکیزہ ایسا کیا ہے کہ جیسا حق بنتا ہے طہارت کا، ایسا پاک و پاکیزہ اہل بیت کرام علیہ السلام کو کیا گیا، اور قرآن کریم میں اس کی سند موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر انبیاء پر بھی نازل ہو سکتے ہیں، اور پھر اس آیت کے اندر جو سورہ قدر کے اندر موجود ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں ملائکہ اور روح القدس پروردگار کے حکم سے امر لے کر آتے ہیں، تمام امور لے کر آتے ہیں۔ تو اگر لے کر آئے ہیں تو کوئی لینے والا بھی تو ہو، بلا شبہ کوئی لے کر اس کو پھیلانے والا اور منتشر کرنے والا بھی تو ہو۔ تو ہم جیسے ناچیز کی خدمت میں تو اب تک یہ اتفاق نہیں ہوا کہ ملائکہ ہمارے پاس آئے ہوں، تو کسی کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے اوپر یہ ملائکہ نازل ہوں۔ اور یہاں پر صیغہ استعمال ہوا تنزل الملائکہ، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی مضارع کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے یہ استمرار رہے گا اور مستقبل میں یہ چیز چلتے رہے گی دوام اور بقا کے ساتھ۔ تو ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، روح القدس نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اللہ کے حکم سے ہر سال، اور تمام امور کو لے کر آئیں گے، تو کسی کا ہونا ضروری ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا تھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ کیا آپ کو واقعاً معلوم ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، کیونکہ آپ نے کبھی فرمایا شب 19 ہے، کبھی فرمایا شب 21 ہے، کبھی فرمایا شب 23 ہے۔ تو اس وقت بادر سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ ہمیں کیسے معلوم نہیں ہوگا جبکہ ملائکہ ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں اور ہمارا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو کسی حجت خدا کا ہونا ضروری ہے کہ جن کے اوپر ملائکہ نازل ہوں، اور یہ خود بھی ایک دلیل ہے کہ آج بھی کوئی حجت خدا موجود ہے کہ جن کے اوپر یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہر سال کے امور لے کر آتے ہیں ان کی خدمت میں، اور پھر یہ تقسیم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو تنزل الملائکۃ، یعنی امر سے اولو الامر یا صاحب امر کا ہونا، بس اسی نقطے کی طرف لانا چاہ رہے تھے کہ قرآن کریم نے کہا ہے اگر امر کو جاننا ہو تو پھر ہمیں صاحبان امر کو جاننا پڑے گا، جو قرآن کریم نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو جو پاک و پاکیزہ ہستیاں جن کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ صاحبان امر ہیں۔ میں آپ سے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سے عبادات کے عنوان سے بھی پوچھا جائے، کیا فضیلت تو آپ نے بیان کی، ساتھ ہی ساتھ ہم کیا اعمال بجا لائیں، میں اس کے لیے آپ کے پاس بالکل آؤں گا۔ اور ہمارے ساتھ شیف سبین آ چکی ہیں اور کھانے کی تیاری ہے۔ یہ کھانا کیا ہے؟ یہ سحری کا اہتمام ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا آج تیار کیا جا رہا ہے؟ آج ہم ملکہ والوں کا شاہی قورمہ پکا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی ریسیپی بھی میں شیئر کر دوں کہ ہم 1 کلو گوشت استعمال کریں گے، اور ساتھ میں ہمارے پاس 1 پیکٹ مسالے کا ہوگا، ملکہ مسالے کا، جو ہم اس میں شامل کریں گے۔ پیاز کو ہم براؤن کریں گے، آپ چاہیں تو پیاز کو آپ سوتے بھی کر سکتے ہیں، گرینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں، اگر گرینڈ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، چاہیں تو آپ کرسپی اگر پیاز ہے تو اس کو آپ چورا کر لیں۔ ٹھیک ہے، پیاز اس میں ہم پیاز شامل کریں گے، تقریباً 2 سے 3 عدد کے قریب پیاز کو براؤن کرنے کے بعد اس میں ہم گوشت شامل کریں گے، اور 1 پیکٹ مسالہ ملکہ مسالے کا وہ شامل کریں گے۔ ساتھ میں ہم دہی لیں گے تقریباً ہم 1 پاؤ کے قریب۔ ٹھیک ہے، دہی کو اچھی طرح پھینٹ کے اور وہ اس میں شامل کریں گے، اور وہی جیسے ہم روٹین میں روز بتاتے ہیں کہ بیف، مٹن یا چکن کا جو بھی میٹ استعمال ہو رہا ہے اس حساب سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرا بنیادی سوال، کتنا وقت لگے گا اس کے بنانے میں؟ یہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگے جی، گا، سحری سے پہلے تیار، یعنی سحری میں ہمیں یہ مل جائے گا؟ جی انشاءاللہ ضرور۔ تو ناظرین کرام، آج ہم قورمہ کھانے جا رہے ہیں، اور ملکہ مسالہ میں بنا ہوا قورمہ ہم کھائیں گے، اور یہ میں آپ کو تو بتا رہا ہوں لیکن ساتھ بہانے سے ادھر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں جو مسکرا رہے ہیں کہ قورمہ آنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام،
یہ تمام نعمتیں، یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اس کی شکر گزاری کا کوئی موقع آپ جو ہے وہ ضائع نہ کریں، اور اتنا بڑا موقع کہ آپ کے پاس یہ شب ہے تو اس موقع کو اویل کرنے کے لیے کیا سلیقہ اپنایا جائے، کیا اعمال بجا لائیں، اس کے لیے میں تقی مہدی صاحب آپ سے جانوں گا کہ کیا کیا جائے، ان شبوں میں کیا اعمال بجا لائے جائے۔ کچھ اعمال جو ذکر ہیں اس میں سے سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ جو حجت خدا ہے اس زمانے کی، جو صاحب الامر ہے اس زمانے کے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا وجود شریف باقی ہے اور وہ پردہ غیب کے اندر ہے اور انشاءاللہ ضرور فرمائیں گے، تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے آج کی رات بطور خاص دعا کی جائے۔ اور ویسے بھی ان کو مختلف دعاؤں کے اندر جیسے دعائے فرج ہے، زیارت ناہیہ ہے، مختلف طریقوں سے ان کو یاد کیا جائے اور ان کے صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دینا اور پھر مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دینا وہ بھی مستحب ہے۔ اس کے علاوہ آج کی رات اور کل کی رات بھی جو آنے والی ہے شب 24، دونوں دنوں میں ایسا غسل ثابت ہوا ہے روایات سے کہ اگر اس کے بعد انسان ڈائریکٹ نماز پڑھنا چاہے بغیر وضو کے تو پڑھ سکتا ہے، چونکہ بعض ایسے غسل ہوتے ہیں مستحب غسل کہ جس میں ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ثابت شدہ غسل ہے مستحب اس میں بغیر وضو کیے بھی ہم غسل اگر آج کی رات کی مناسبت سے کر لیتے ہیں، آج کی رات کا اور یا کل کی رات کا، تو اس کے بعد ڈائریکٹ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 رکعتی نماز ہے کہ جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، اور جب یہ نماز مکمل ہو جائے 2 رکعتی نماز تو 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں، اور یہ واقعاً آج کی رات توبہ، مغفرت اور استغفار کی رات ہے۔ پھر بطور خاص شب 23 کے اعمال میں بیان کیا گیا کہ 3 سوروں کی تلاوت کی جائے، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان۔ ان 3 سوروں کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں کہ ان 3 سوروں کی باقاعدہ تلاوت کی جائے، اور 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے کا بھی حکم ہے کہ اگر 1000 مرتبہ آج کی رات سورہ قدر کی تلاوت کر سکے تو کیا ہی افضل ہے۔ جس طریقے سے روایت ابھی قبلہ نے بیان کی کہ صحابہ کے درمیان جب یہ بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص تھا کہ جس نے 1000 سال تک جہاد کیا، تو پھر ان کی بھی تمنا یہ ہوئی کہ کاش ہمیں بھی خدا اتنی طولانی عمر دیتا کہ ہم بھی یہ کام کر پاتے۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے اندر تم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہو، چاہے جہاد کا ہو، چاہے نماز کا ہو، چاہے صدقے کا ہو یا کوئی بھی خیرات کا ہو، وہ 1000 مہینوں کے عمل سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ پروردگار کو لطف و کرم ہے کہ ایسی رات تو رکھی ہے جس میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا، لیکن کوئی ایسی رات نہیں رکھی کہ جس میں معصیت کا عذاب بھی بڑھا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی یہ خدا کے انصاف کا بھی تقاضا تھا کہ اگر جو طبعی عمر ہے وہ اگر گھٹ گئی ہے تو اس میں یہ سہولت ضرور موجود رہے کہ وہ جو زیادہ عمر والے تھے اور زیادہ اجر و ثواب کا موقع ان کے پاس تھا وہ یہاں پر بھی فراہم کیا جائے۔ بہت خوبصورت بات، میں چاہوں گا یہی اعمال کے حوالے سے آپ کی جانب سے بھی۔ اچھا، قبلہ نے بہت اچھی بات کی۔ اچھا، 2 مسائل میں مسئلے بھی بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ 21، 23، 25، 27 جی یہ بالکل واضح کر دیجیے آپ، وہاں سے 19 اور 21، یعنی ہمارے یہاں طاق راتوں میں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے اور 27 اور 29 تاریخ۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر غسل کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اگر آپ نے غسل کر لیا اور 3 فرائض مکمل کر لیے تو وضو کی ضرورت نہیں، آپ وہ آپ کے ہر غسل کے لیے ہے، بالکل ایسی۔ اچھا، اس کے اور 3 فرض مکمل کرنے ضروری ہیں۔ اچھا، پھر جو قبلہ نے بات کی عبادات کی، تو عبادات میں سب سے اہم جو انہوں نے بات کی کہ سورہ روم اور سورہ عنکبوت، یہ حدیث بڑی واضح ملتی ہے اور فضائل کے باب میں ہے کہ جو شخص سورہ عنکبوت اور سورہ روم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیتا ہے اس رات۔ خاص طور پہ 23ویں شب کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ 23ویں جو شب قدر ہے اس میں اس عبادات کا بڑا ثواب۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص اگر وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر سے جو اس کی پریشانیاں، آفات و بلیات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام آفات و بلیات سے آنے والے سال میں اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں یہ جو مہینہ ہے نا، اور خاص طور پہ یہ جو رات ہے، ویسے تو ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت 7ویں آسمان پر آ جاتی ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو میلے لگتے ہیں کہ بھائی فون آتا ہے کہ مجھے گاڑی دے دو، مجھے بنگلہ دے دو، اور وہ تو دینے کو تیار ہے۔ رب تعالیٰ تم پر اپنی رحمت دینے کو تیار ہے، کیا بات ہے، تم اس کو تیار نہیں۔ واہ واہ، رب تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے در کھول رکھے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ ہماری سنہا۔ اور یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور شب قدر کی فضیلت کا عنوان ابھی جاری ہے۔
रमजान है रहमान, रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने। मरहबा नाजरीन, मरहबा सहार में मैं आपका मेज़बान आपके हमरा, और इल्म व अमल के पहले खुसूसी सेगमेंट में आज उन्वान है शब क़द्र। तो इस क़द्र व मंजिलत वाली शब के उन्वान से फ़जीलतें और आमाल आप तक पहुँचाने के लिए उलमाए कराम यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीनी तौर पर जिन लोगों ने वो आमाल बजा लाए हैं इससे पहले की मिलने वाले मौक़ों पर, तो वो उन आमाल से वाकिफ़ है, लेकिन जो लोग आमाल करना चाहते हैं और उनको आमाल नहीं मालूम, तो उनके इल्म में इजाफ़ा भी हो रहा है। जिस तरह अभी तकी मेहदी साहब ने बताया कि 2 रकत नमाज जो है वो इसके लिए बतौर ख़ास है, जिसमें सूरह फ़ातिहा के फ़ौरन बाद जो है वो आपने 7 मरतबा सूरह तौहीद पढ़नी है। तो इसी तरह आप बयान फरमाइएगा जनाब मुफ्ती साहब कि क्या और ऐसे आमाल हैं जो इस शब में खुसूसी तौर पे करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सामने इब्न माजा की हदीस एक रखना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रात बड़ी खैर व बरकत वाली रात है, और जो इससे महरूम रहा, तो हुज़ूर ने फरमाया कोई भी शख्स महरूम नहीं रह सकता। जो शख्स महरूम रहेगा तो वाक़तन वो महरूम है। मुराद ये कि बदनसीब आदमी है वो शख्स जिस रात की रहमत और बरकत से महरूम रहता है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस रात की रहमत बरकत हासिल करने की तौफ़ीक़ फरमाए। दूसरी बात, मौला अली का एक मैं कौल आपके सामने नकल करता हूँ कि हज़रत मौला अली मेरे नज़रों से जो गुज़रा फरमाते हैं, शब क़द्र के अंदर ये तो बात हो रही थी कि इबादत और रियादत नफिल पढ़ें जी। अरे आप कुरान खोल कर बैठें और 7 मरतबा इस क़द्र को पढ़ लें, यानी सूरह क़द्र को पढ़ लें। अल्लाह के प्यारे, ये प्यारे यानी कौन, जिनके बारे में हुक्म क्या आया कि आपकी शान क्या है कि तमाम कायनात के उलूम को अल्लाह ने 4 किताबों में रखा, 4 किताबों को तमाम उलूम को अल्लाह ताला ने कुरान में रखा, कुरान के तमाम उलूम को सूरह फ़ातिहा में रखा, सूरह फ़ातिहा के तमाम उलूम को बिस्मिल्लाह में रखा, बिस्मिल्लाह के तमाम उलूम को बा में रखा, और बा के इल्म को बा के नुक्ते में रखा। अली ने फरमाया अरा नुक्ततुल बा, वाह, कि बा का नुक्ता अली की ज़ात है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम 7 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ो, 70,000 फरिश्ते तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। तो ये वो रात है कि जब आप जितना आप अमल कर सकते हैं, चाहे क़द्र पढ़ें, चाहे आप नफिल पढ़ें, बस इबादत और रियादत में लगे रहें। बात इतनी सी, अल्लाह ताला को किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं। अल्लाह कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुम्हें नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। लेकिन मकसद इबादत करनी, मकसद क्या है कि अल्लाह बंदे को रब माने, और जब रब बंदा यानी बंदा रब मान लेता है तो अल्लाह इतना करीम है, इतना करीम। हुज़ूर फरमाते हैं बंदे की आंखों से इतना आंसू निकल है, कितना, जितना मक्खी का सर होता है, अल्लाह पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो आपको अगर आप इबादत करें ना करें, अद्दुआ हुवल इबादा, हुज़ूर की हदीस है। भाई तुम नफिल पढ़ो करना भी, हाँ सुने, तुम नफिल पढ़ो ना पढ़ो, तुम कुरान पढ़ पाओ ना पढ़ो, अल्लाह के सामने गिड़गड़ाना शुरू कर दो। गिड़गड़ाना भी, अगर तुम्हें रोना भी ना है, अरे मेरे आका फरमाते रोने जैसी शक्ल बना लो, तुम शक्ल बनाओगे और अल्लाह से दुआ करोगे, ये भी इबादत है। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल फरमाएगा। क्या बात है, ये शान करीमी है, बहाने तलाश कर कर के अपनी मखलूक को बख्शना है। और मैं चाहूँगा तकी मेहदी साहब आप भी ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि जो ख़ास तौर पे ताक़ रातें हैं उनमें जब इनके यहाँ, जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि वो है उसका आगाज़ है 21 से, और आपके यहाँ रिवायात में 19 से आगाज़ मिलता है, लेकिन दोनों का इख्तिताम एक ही रात में होता है, वो है 29। अब 29 जो शब है उसके लिए बड़ा ख़ास तौर पर मेरा आपसे सवाल है कि उमूमी तौर पर जो रोयत हिलाल है उसके एतबार से बसा औक़ात 29 रमज़ान के बाद आगे ईद आ जाती है जी। तो वो शब जो है वो 29 की और 28 की वो इस तरह गुज़रती है कि जैसे ईद की तैयारियां हैं। तो उसमें ये ख़याल नहीं रहता कि हमने इस शब को भी तवज्जो से देखना है। तो उस शब के बारे में ज़रा खुसूसी तौर पे बताइएगा कि कैसे एहतमाम किया जाए उस शब का, कहीं हम लुग़वियात में पढ़ के उस शय को जो है वो अपने हाथ से मिस ना करें। बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस हवाले से 2 बातें अर्ज़ करना चाह रहे हैं। एक बात यह है कि शब 29 जो है वो हर सूरत में हासिल होती है हर महीने के अंदर, चूँकि 29 तक का महीना होता है कम अज़ कम, या फिर 30 का होता है। तो 30 अगर 30 तक पहुँचता है तो बहरहाल शब 29 तो आम तौर पर लोग इबादत के अंदर गुजारते हैं।
لیکن اگر اس وقت بھی ماحول ایسا بن گیا ہو کہ بہرحال چاند کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اب چاند نکلے تو ہمارے روزے مکمل ہو جائیں، تو اس حوالے سے ہم گزارش کریں گے کہ صرف یہ 29 رمضان کی بات نہیں، یہ تو سارا سال کی بات ہے کہ ہر رات ہماری اس طرح سے گزرتی ہے کہ احساس نہیں ہوتا، اور کتنے جو ہیں وہ ہم پروردگار سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ حضور سرور کائنات نے ایک مرتبہ ایک سفر میں جب بیابان میں تھے تو اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ ذرا یہاں سے لکڑیاں لے کر آؤ۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں تو لکڑیاں موجود نہیں ہیں، یہاں تو ریت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ذرا تلاش تو کرو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹکڑا ضرور مل جائے گا۔ تو جب صحابہ نے مل کر ہمت کی اور جمع کیا تو جمع کرتے کرتے ایک پہاڑ بن گیا۔ اس وقت حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ انسان کے گناہ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ جب زندگی پر نگاہ کرتا ہے تو محسوس یہ کرتا ہے کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، لیکن جب پروردگار حساب و کتاب کرے گا تو ایک ایک دن کا اور ایک ایک گھنٹے کا اور ایک ایک لمحے کا اور ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا۔ تو حساب کرتے کرتے وہ گناہ کے انبار لگا دے گا، اور گناہ کے انبار تمہارے سامنے موجود ہوں گے۔ اگر اس نے عدل اور انصاف کے ساتھ حکم کیا تو تم سب کے سب جہنم میں جانے والے، اللہ اکبر، لیکن وہ ہمیشہ فضل کے ساتھ اور اپنے لطف و کرم کے ساتھ حکم فرماتا ہے، اس لیے اس کے فضل و کرم سے امید رکھنا۔ تو حقیقت یہی ہے، ایک شخص نے جو ایک عارف تھے 60 سال کی جب زندگی گزار لی، اور ان کے بارے میں شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ظاہراً تتمۃ المنتہا کے اندر، اور جن کا نام صوبہ بیان کیا گیا ہے، کہا کہ جب 60 برس کے وہ ہو گئے تو ایک مرتبہ اپنی زندگی پر نظر کی کہ میں نے کتنے دن گزار لیے ہیں اب تک، کتنے دن میں پروردگار کے طرف سے یہاں اس دنیا کے اندر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیلکولیشن رکھنے کے بعد ظاہراً 21,500 دن بنتے ہیں، 21,500 دن بنتے ہیں۔ کہا کہ اگر میں نے روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو میرے گناہ ہزاروں میں ہیں، 21,500 گناہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے دن میں کتنی غیبت کر لی، کتنی غیبت سن لی، کتنے جھوٹ کہہ دیے، کتنے سن لیے، کتنی نگاہیں میں نے حرام کی طرف اٹھا دی اور کتنی حرام چیزیں تھی جو میں نے سن لی ہیں۔ اگر ایک ایک گناہ بھی ہو تو میرے 21,500 گناہ ہو چکے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر اتنا رویا کہ مر گیا۔ اور واقعاً انسان کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جو ہم سے گناہ ہو گئی ہیں اور لغزشیں ہو گئی ہیں، خدا نے اتنا کرم کیا کہ ہماری پکڑ نہیں کی ہے۔ اور یہ حضرت امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے اتنا معاف کیا ہے، الحذر الحذر ثم الحذر قد غفر، حتی خدا نے اتنا معاف کیا ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہم سے کوئی تقصیر ہی نہیں ہوئی ہے اور خدا نے ہمیں گویا بخش دیا ہے۔ لیکن خبردار اگر اس نے حساب کتاب رکھنا شروع کیا اور بیان کرنا شروع کیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے اگر اس نے اپنے عدل سے فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ پورے ماہ رمضان کے اندر جو ہم نے وقت گزارا ہے، انشاءاللہ پروردگار اسے قبول فرمائے، اور ابھی جو ساعتیں رہ گئی ہیں اور ماہ رمضان کی جو دن باقی رہ گئے اس میں پروردگار واقعاً ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، مطیع بنا لے، اور اطاعت کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں جو ہم حلال سے بچے ہیں اور اتنی پریکٹس کر لی ہم نے کہ جب عید کے دن سویاں آتی ہے تو ہم سے کھائی نہیں جا رہی ہوتی، کہ عادت میں نہیں ہے کہ ہم دن کے وقت کھانا کھائیں، تو جب حلال سے بچنے کی عادت ہو جاتی ہے تو حلال کو کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر حرام سے بچنے کی سارا سال ہماری عادت ہو جائے بات ہے تو کتنا آسان ہو جائے گا حرام سے بچنا۔ جی شہزادی بھائی، حضرت کی ایک بات پہ تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو راتیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف بخشش کے بہانے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ساری بات اتنی سی اگر آپ غور کریں کہ چاہے شب قدر ہو، چاہے شب برات ہو یا شب معراج، مقصد و محور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے، بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ اور پھر اتنا سمجھ لیجئے کہ آج وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کر لیں۔ وہی بات ہے کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار میں سے بادشاہ وقت گزرا اور گریا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بڑا رو رہے تھے۔ فرمایا بہلول رو کیوں رہو؟ تو فرمایا بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہوں۔ تو فرمایا حال کیا ہے؟ بتا اللہ تو ملنا چاہتا ہے، بندے ملنا نہیں چاہتے۔ پھر ایک دن گزر ہوا، بادشاہ رسان میں دیکھا بادشاہ نے، بولے تب بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا اب کیا حال ہے، اب کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اب بھی وہی کر رہا ہوں، بندوں کو اللہ سے ملانا چاہتا ہوں۔ پر اب کیا صورتحال ہے؟ فرمایا آج بندے ملنا چاہتے ہیں، اللہ ملنا نہیں چاہتا۔ ساری بات یہ کہ آج وقت ہے، آج اللہ تعالیٰ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھا کر، کچھ اشخاص ایسے بھی ہیں کہ شب قدر کی اس رات میں بھی وہ محروم رہیں گے۔ سب سے پہلا کون ہے؟ جو ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان جب تک ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے، وہ بھلے کتنی عبادت کر لے، یاد ہے یہ حقوق العباد میں سے،
جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا شخص وہ جو کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے کسی مسلمان کے لیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہے، وہ اپنے دل سے کینہ نکالے۔ تیسرا شخص وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرتا ہے رشتہ داروں کے اندر اور اپنے، تو کوشش کریں کہ ایسا کام نہ کریں۔ اور بھی بہت سے اشخاص ہیں، جیسے شرابی کے بارے میں آیا۔ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، سود خور، یہ سود کا بازار بڑا گرم ہے، اور ہم کہتے ہیں نا، جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم کمانے کو، ہماری نظر میں کمانا حلال ہوتا ہے جو بھی ہم کما رہے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کے بال جو ہیں پرگندہ ہوں، اور وہ شخص اس حال میں ہو کہ رب سے فرمایا یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ سے مانگ رہا ہو، اور اتنا مانگ رہا ہو کہ گڑگڑا کے مانگ رہا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے۔ تو جو شخص یہ عمل کرتا ہے کہ اللہ سے گڑگڑا کے مانگے اور بھکاری بن کے مانگے، لیکن اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا حرام ہو، اللہ کے رسول فرماتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ آج حال کیا ہے، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرنے لگے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس نے ایسا عمل شروع کر دیا کہ اس نے حرام کو نعوذ باللہ حلال سمجھنا شروع کر دیا۔ اور آج جو حالات ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری لرزشیں قبول نہیں ہو رہی، وجہ ہی یہی ہے کہ جب ہم حلال کو حرام، یعنی حرام کو حلال سمجھنے لگ جائیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، تو پھر دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو اس طرح ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ بہت عمدہ بات، بہت عمدہ بات۔ بلکہ اس کو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس انداز سے کہہ دوں کہ اس کنویں میں جہاں پر ایک مرا ہوا کتا گر گیا ہے، اب اسے پاک کرنے کے واسطے جتنے بھی ڈول نکال لیں آپ، اس نے پاک نہیں ہونا جب تک کتا نہیں نکالا جائے۔ تو نجاست کا جو محور ہے اسے نکالنا ہوگا، پہلے خود احتسابی سے اپنے آپ کو اندر سے شفاف کرنا پڑے گا، اور پھر رب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ جن لوگوں کو ارباب اختیار یا ارباب اقتدار کے عنوان سے کہیں ملاقات کا سبب بنتا ہے، تو کیسے لباس پہن کے جاتے ہیں، کیسے اپنی خوب سے تیاری کر کے جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ کے سامنے بھی جانے کی ایک تیاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تیاری اپنے اندر سے باطنی طور پر اپنے آپ کو شفاف کرنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو صاف کریں گے اندر سے تو آپ کی عبادت و ریاضت کے اندر واقعی خضوع و خشوع پیدا ہو جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہراً دنیا کا کوئی تعلق ہے کہ جس میں آپ کسی کو دھوکہ دے دیں گے؟ آپ رب تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ آپ کے باطن کو جانتا ہے، وہ آپ کو آپ کے اندر سے جانتا ہے، آپ جس نیت سے آ رہے ہیں وہ یہ بھی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی چاہوں گا کہ جس طرح ابھی متقی مہدوی صاحب نے کہا کہ ایک معافی کا جو ہے ایک ماحول بنانا چاہیے، رب تعالیٰ کو رجوع کرنا چاہیے، تو میں صرف اتنا کہہ کر پھر اگلے مرحلے کی جانب جاؤں گا کہ یہ عرصہ حیات تھوڑا ہے اور میری آپ کی تیاری بہت زیادہ ہے، اور وہ جو اخروی مرحلہ ہے وہ بہت طویل ہے اور ہماری تیاری بہت کم ہے۔ بس اس بیلنس کو ذرا آپ دیکھ لیجئے، یہ بیلنس اگر ہو جائے تو کیا اچھی بات ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے کچن کی جانب، اور وہاں شیف سبین نے کچھ تیاری مکمل کر لی ہے۔ جی سبین، کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ اچھا، واہ جی واہ، ذرا اس کی منہ دکھائی کروائیے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی ہاں، یہ جی آپ کے سامنے جو ہے نکال کر باؤل میں ڈالا جا رہا ہے، منہ دکھائیے۔ اور زبردست، آج کا باؤل بھی بڑا زبردست خوبصورت ہے، اور یہ تمام جو ہمارے بائیں جانب لوگ موجود ہیں، ناظرین آپ کو نہیں پتہ کہ یہ سیٹ پہ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ لوگ بائیں جانب موجود ہیں۔ عباسی صاحب بھی آئے ہوئے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں ہمارے ثنا خاں کہ آج تو بھائی اچھا سالن بنا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ للچا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اس کے اوپر مسالہ ڈال کر اس کی گارنشنگ بھی کریں گے آپ خوبصورتی کے لیے۔ بہت درست، بہت زبردست۔ گرم مسالہ اوپر سے ڈال دیں تو اس کی لذت جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گی، کیا اچھی بات ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ نے ملکہ فوڈز کا یہ جو مسالہ ہے یہ آپ نے اس کے اوپر چھڑک دیا۔ یہ دیکھیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فیضان نے فوکس کر لیا بھائی، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، بہترین ہے، بہترین ہے جی، بہت بہت شکریہ۔
اور وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ان تمام خواتین کے حصے میں زیادہ اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ یہ سحر کا اہتمام کر کے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے روزے کا بھی اہتمام کرتی ہیں، اور ان کا زیادہ ہے اس لیے کہ کیونکہ یہ دوسروں کو سکھاتی بھی ہیں کہ آپ نے کس طرح سحر بنانی ہے۔ میں بہت شکر گزار مفتی صاحب آپ کا، بے انتہا خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، بہت تقویت ملی، علم میں اضافہ ہوا۔ تقی مہدوی صاحب، آپ ہمیشہ کی طرح ہماری محبت ہے اور ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اس پیار کا آپ کی غیر موجودگی میں بھی اظہار کرتے رہتے ہیں۔ زین بھائی، میں، دانش، سب سلامت رہیے۔ اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے کلام ہوگا اور ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں گے، اور شیف سبین کا۔ جی بسم اللہ۔ گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا۔ مرحبا سحر میں، مرحبا ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور مدحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلہائے عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے واسطے وہ ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وطن عزیز کا ممتاز نام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نام بھی آپ کے نام آ گئے ماشاءاللہ، بہترین۔ یہ سارے نوجوانوں کو آپ نے ترتیب وار بنا لیا ناظرین۔ ہم نے چاہا کہ اپنے سیٹ پر وہ دوست جو اس سارے اہتمام کو دیکھتے ہیں، اب یہ بچوں کے نام آ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مقابلہ حسن نعت جسے ہم کہتے ہیں کون بنے گا سچ کی آواز، وہ تمام بچے بھی آ گئے ہیں۔ تھینک یو جناب، بہت شکریہ۔ اور آج ثنا خاں موجود ہیں جو ثنا کا عنوان بھی یہاں پر قائم کریں گے، اور قائم کیا کریں گے، قائم شدہ ہے، اس میں اپنا حصہ شمار کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ منصفی کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزیز الدین خاکی صاحب، نعت کہتے ہیں، نعت گو شاعر ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے علم و عمل کے سیشن میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے۔ بالکل میں حاضر تھا الحمدللہ۔ کیا خوبصورت موقع پہ آپ نے شب قدر کے عنوان سے نوری چادر، بھائی مزہ آ گیا ہے، بھائی میرے کان میں بھی پورا پینل کہہ رہا ہے مزہ آ گیا ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ آپ کا حسن سماعت ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ نہیں، بہت اچھا۔ دیکھیں یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کہیں ثنا کا عنوان رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سلیقہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر کیا پڑھنا ہے۔ جی بالکل، یہ آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح محمد وسیم عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ غیر ملکی نشریاتی اداروں میں بھی اپنے ثنا کا عنوان جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور آپ ہر جگہ جزوی طور پہ ہیں، یہاں کلی طور پہ ہیں، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الوحید رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اس سے پہلے بھی آئے، اور آپ کی آواز میں سے خورشید احمد صاحب کی خوشبو آتی ہے، اس لیے آپ ہمیں اور عزیز ہیں، بہت شکریہ۔ تو ناظرین کرام، ثنا کا عنوان ہے، سب سے پہلے مقابلے میں جو بچہ یہاں پر آ کر ثنا کا ہدیہ پیش کرے گا بارگاہ رسالت مآب میں، اس کے لیے میں منصفین سے اجازت چاہوں گا کہ میں دعوت دے دوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں جی محمد انس خلیلی، تشریف لائیں اور آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کریں۔ یاد رہے کہ جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک استائی اور ایک انترا پڑھنا ہے، اور درود آپ جو ہے وہ اپنے دل میں پڑھ لیں۔
جی آپ کی اجازت سے بسم اللہ. ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اور ہمارے اگلے ثنا خواہ ہیں ہمارے ساتھ محمد حمزہ رومی. آپ آئیے. اور عزیز الدین خاکی صاحب، محمد وسیم عباسی صاحب، عبد الوحید رضا صاحب، یہ جو عنوان ہے ثنا کا، آج ہم کوارٹر فائنل میں کھڑے ہیں، تو اس کے بعد اور مزید بھی کوارٹر فائنلز ہیں؟ اس کے بعد سیمی فائنل ہوگا. سیمی فائنل ہے، یعنی ہمارے کوارٹر فائنلز مکمل ہوں گے، اس کے بعد سیمی فائنل. سیمی فائنل 2 ہوں گے، جی جی فائنل 1 ہوگا. سیمی فائنل اور فائنل کے درمیان میں بھی فاصلہ ہوگا، جی ہاں بالکل. 1 آدھ 2 دن کا فاصلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، آپ سے ہم ثنا سنتے ہیں، لیکن اس سے قبل کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. چنانچہ میں انتہائی ادب سے آپ سب کے ہمراہ 23واں روزہ اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہوں. ہمارے ثنا خواہ بھی روزہ اختیار کر رہے ہیں، آپ بھی روزہ اختیار کیجئے. ثنا کا یہ عنوان جاری ہے، کون بنے گا سچ کی آواز، مقابلہ حسن نعت. ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیز خاکی، وسیم عباسی اور عبد الوحید رضا خان. السلام علیکم. رمضان ہے رحمان رمضان مرحبا رمضان مرحبا. مرحبا سحر میں مرحبا ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ محمد حمزہ رومی، اور ہم ان سے چاہیں گے کہ آپ اس مقابلہ حسن نعت میں کون بنے گا سچ کی آواز میں اپنی آواز ہدیہ کریں بارگاہ رسالت میں. جی. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف
تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا کوئی جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا کوئی جہاں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ. ماشاء اللہ جزاکم الخیر. اور اس کے بعد ہیں محمد بلال رومی. آئیے اور آ کر ہدیہ نعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیجئے. جی اچھا، ابھی ہم بریک میں جب آپس میں بات کر رہے تھے تو یقیناً وہ آن ایئر نہیں گیا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ نعت کے حوالے سے جو عشق ہے وہ اس کی ایک خاص رگ پھڑکتی ہے، اور آپ نہ صرف اصلاح کرتے ہیں بلکہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس سمجھ جانا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا خاکی صاحب، کیا یہ جو بنیادی طور پہ تربیت کا عنوان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ اس مقابلے میں جیت سے کہیں بڑھ کر نہیں ہے؟ ان کے لیے بہت اچھا ہے، اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں ان کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے. یہاں مقابلے میں شریک بھی ہو کر جا رہے ہیں اور یہاں سے سیکھ کے بھی جا رہے ہیں. جی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں، پڑھنے کے علاوہ بھی، تلفظ کے علاوہ بھی اگر ویسے بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان کی نشاندہی کر دیں تاکہ آئندہ مستقبل میں وہ غلطی دہرائیں. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے. جی بیٹا بسم اللہ. رم جھم الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا مدینے کی فضا ہے الہام کی رم جھم سانسوں میں مہکتی مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے
کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے الہام کی رمجھم۔ ناظرین اکرام، یہ میرے ہاتھ میں نتائج ہیں اور عبدالوحید رضا صاحب نے، محمد وسیم عباسی صاحب، عزیز الدین خاکی صاحب نے مجھے نتائج دے دیے ہیں اور میں آپ تک نتائج پہنچاتا ہوں، لیکن وہ ساری چیزیں نہیں پہنچاتا جو یہاں لکھتے ہیں، حتیٰ کہ کلام کے شاعر کا نام لکھ چھوڑتے ہیں۔ یہ لوگ یہ لکھ دیتے ہیں کہ کہاں کس جگہ پہ کون سی غلطی ہے، سر کہاں آدھا رہ گیا، اور تو اور اس کے اندر آدھے نمبر بھی دیے جاتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ 10 میں سے 5 نمبر دے دیے، 5.5 نمبر بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دراصل ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ مجھے تقویت دیتی ہیں کہ کتنی باریک بینی سے نتائج مرتب کیے جاتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں کہ ان بچوں کی حق تلفی نہ ہو، انہوں نے جیسا پڑھا ہے ویسے ہی نمبر ہم ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق دیکھیں، ایک تو انصاف کا تقاضا، جی بالکل، دوسرا اس سے بڑھ کر نعت کا تقاضا، جی یہ 2 تقاضے ہیں نا، بلکہ انصاف سے بڑا تقاضا نعت کا ہے۔ اور ہمارے اس نتیجے سے اندازہ یہ بھی ہوگا کہ بچے نے کہاں غلطی کی ہے، کون سی غلطی کی ہے وہ بھی اس میں پتہ بہت اچھی بات۔ جی آپ کہہ رہے تھے اصل میں آغا صاحب، خاکی صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کمپٹیشن جو ہے نا، یہ تو ایک اپنی جگہ پر ایک بات ہے کہ اس کو نام دے دیا گیا ہے کمپٹیشن، لیکن نعت کا بڑا پڑھنے کا بڑا ایک رموز ہیں، نعت پڑھنے کے بھی رموز ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر آپ کو نعت پڑھنی ہوتی ہے۔ بلا شبہ جیسے وہ خوشبو ہے دو عالم میں پڑھا بچے نے، تو اس کا آدھا شعر ہی مکمل غلط پڑھا، سمجھے؟ تو وہ اس طرح یعنی شعر کی درستی بھی ہو، صحیح تلفظ بھی ہو، اور اس کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو، واہ واہ واہ، اس کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو، واہ واہ، ترنم بھی ٹھیک ہو، کیا اچھی اس بات، کی لے بھی ٹھیک ہو، واہ واہ، اس کا وہ ذرا ریدھم وہ بھی کیا شعر، وہ صحیح درست کیا شعر ہے وہ کیا شعر پڑھا تھا اس بچے نے؟ پہلا کیا شعر پڑھا تھا بچے، کوئی یاد ہو تو؟ کیا پڑھا تھا آپ نے بیٹا؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلی، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، واہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ کیا بات ہے، یعنی اس میں کیا غلطی کیا ہوئی ہے بچے سے؟ اس نے ایک میں نے لکھی ہے وہ غلطی، اس میں انہوں نے کوئی کا اضافہ کیا، ہاں اچھا، یعنی اضافت ہے اس میں ہاں وہ اضافت بھی ہے لیکن بگاڑا بھی ہے۔ اچھا، ویسے عذرائے تفنن مجھے یاد آ گیا، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، اسکول میں تھے، تو وہاں سے ہی ایک شوق و ذوق ہوا یہ مقابلوں میں حصہ لینے کا، تو وہ مقابلہ ہوا کرتا تھا بیت بازی کا، تو اگر کوئی شعر نہیں بن رہا ہوتا تھا تو ہم ایسے کسی ایک لفظ کا اضافہ کر کے ہاں اس سے ملا لیتے تھے شعر، اور پھر پکڑے جاتے تھے، کیونکہ ایسے اساتذہ بیٹھے ہوتے اصل میں آغا صاحب کمپٹیشن چیز اس چیز نامی اس چیز کا ہے نا کہ آپ کو ہر چیز کو درست کر کے پڑھنا ہے، تب تو آپ کمپٹیشن میں ہیں۔ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو جی بالکل ایسے ہی۔ تو ابھی میں چاہوں گا آپ کی جانب سے ہدیہ نعت ہو، اور تاکہ بچے بھی سنیں، ہم بھی سنیں، اور ہمارے ناظرین بھی سنیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی جی جی۔ ہر ایک لمحہ میرے دل سے یہ صدا نکلے، ہر ایک لمحہ میرے دل سے یہ صدا نکلے کہ حضور در پہ بلائیں تو مدعا نکلے، یہ میرا دین ہے، ایمان ہے میرا، مذہب ہے، کس خدا کے بعد زباں سے تیری
सना निकले खुदा के बाद जुबां से तेरी सना निकले। माशाल्लाह। वसीम अब्बासी साहब, इसी कंटिन्यूटी को जो है आपने कैरी करना है और आपने अपनी जानिब से इश्क का इजहारिया देना है। डगमगाता हूँ हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, तू जज़ा में रिज़ा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, ए कमली वाले आका, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। क्या बात है। अब वो आवाज़ें हैं कुछ जो मेरे कान तक पहुंच रही हैं, आप तक नहीं पहुंच रही, वहाँ से दाद मिल रही है आपको कि पहले नूरी चादर ने माहौल बनाया था और अब जो है वो तू कुजा मन कुजा। मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये मदीने पाक की चादर कि जिसकी गर्दन में है पट्टा तेरी निस्बत का, कैसे मुमकिन है वो मंगता तेरा मारा जाए। जब ये चादर गले में पट्टा निस्बत के साथ जब हो तो फिर मामला ही कुछ और होता है। जनाब, अब नताइज हैं तो मैं चाहूँगा कि मोहम्मद अनस खलीली, मोहम्मद हमजा रूमी, मोहम्मद बिलाल रूमी तीनों सामने आ जाएं ताकि फिर उसके बाद हम वाजे कर सकें, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाना खुद अपनी जगह पर एक एजाज़ है। मैं समझता हूं कि इनके लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तीनों की जीत है। जैसे खाकी साहब फरमा रहे थे कि ये इस मुकाबले में इंसान सीखता है, मैं समझता हूं कि बहुत ऐसे सनाखा जिन्होंने मुकाबलों में हिस्सा नहीं लिया मगर अवाम में बहुत मकबूल हैं, वो भी बड़ी गलतियाँ करते हैं और ये आज मानते भी हैं कि काश हम अगर मुकाबले में बढ़कर आगे आते तो हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलता। गलतियों का अंदाजा होता है। जी जी, निशानदेही होती है गलती। प्लेटफार्म ऐसा है कि पूरी जिंदगी इंसान को ये इंसान को आगा साहब एक जुमला और कहना चाहूँगा खाकी साहब के ऐड करने के लिए, इंसान को उसका मतलाशी होना चाहिए कि जो आपकी निशानदेही कर रहा हो गलतियों की। वाह 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 वाह। ऐसे शख्स को तलाश करना चाहिए जो आपकी इस्लाह करे। क्या बात है, वो अच्छा दोस्त है जो आपकी इस्लाह करता है, लेकिन इस्लाह का भी एक सलीका है, वो ज़हन में रखिए। वो ये है कि आपने मजमे में इस्लाह नहीं करनी, तक़लिये में इस्लाह करनी है, ठीक है ना। अब इसी अंदाज से अगर आप मजमे में इस्लाह करने की कोशिश करेंगे तो वो इस्लाह नहीं, वो हिज्ब हो जाएगी, तौहीन बन जाएगी, दिल आज़ारी बन जाएगी। सही। अच्छा जी, अब हम अपन नताइज हैं और नताइज के मुताबिक तीसरे नंबर पे आज के मुकाबले में मोहम्मद बिलाल रूमी, दूसरे नंबर पे मैं बताऊंगा तो पहले नंबर का खुद ही पता चल जाएगा, मोहम्मद हमजा रूमी दूसरे नंबर पे है और मोहम्मद अनस खलीली आप आज के फातेह करार पाए हैं। एक कदम ज़रा आगे आ जाइएगा। आपके लिए खुसूसी तौर पे आज तोहफ़ा है जो आपके साथ जाएगा, आप सबके साथ भी ताहिफ जाएंगे, लेकिन याद रहे कि जो बड़ा इनाम है वो अमार रॉयल सिटी की जानिब से 80 गज़ का रिहायशी प्लॉट है, इंशाअल्लाह ताला जिसके नसीब में ये हुआ और वो उसका हिस्सा बनेगा। और यकीनन इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ कमांडर बिल्डर का, वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, मुगलिया निमको का, मारूफ स्वीट्स एंड निमको का, जबकि कराची जायका हलीम का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके साथ कुछ तहाइफ भी जाएंगे, वो मुगलिया के हैं, धमथल स्वीट्स के हैं, मारूफ के हैं, ठीक है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं एक बात यहाँ कहना ज़रूरी समझता हूँ जी, पहले भी आपने यही कहा था, आप ज़रूरी समझते हैं। जी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि ज़रूरी है। ये अनस खलीली साहब की आवाज़ अच्छी है, अंदाज़ अच्छा है, कलाम बहुत सोच समझ कर जी पढ़ते हैं, इंतखाब करते हैं। आज जो ये बिला वजह मैं उसे कहूँगा कि जो क्लासिकल अंदाज़ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अगर कोई सनख़ा ऐसा होता कि जो सीधी सीधी नात पढ़ता, ज़्यादा सुर ना लगाता, मगर वो जो डिमांड एक कलाम की होती है पूरा उतरता,
تو ان کے لیے مشکل پیش آ سکتی تھی. یعنی ان آئندہ کی کے خوش مقابلوں قسمتی میں یہ ہے کہ دوسرے جو صنعاء ہیں انہوں نے کوئی ایسی جو ہے وہ غلطی چھوڑی ہے، خامی چھوڑی. تو میں بیٹا آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی آواز اچھی ہے، انداز بلکہ یہ اچھا میں بات کہوں گا کہ آپ آئندہ جو ہے نا جتنی گنجائش ہو، جتنی جگہ ہو، جتنی خوبصورتی پیدا ہو سکے کہ کہیں آپ کی نعت میں گائکی کا رنگ نظر زیادہ نہ ہو جائے. وسیم بھائی کی بات کو بڑا کروں گا. تاثر ناظرین جب یہ بریک آیا تو بریک کے دوران یہی تمام بات وسیم بھائی آف ایئر بڑے سلیقے سے اس بچے کو سمجھا چکے تھے، جب یہ واضح ہو رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ بچہ جو ہے وہ جیت نہ پائے. لیکن بہرحال یہ ایک اصلاح کا حوالہ ہے، جیتنے والے کے لیے بھی اور نہ جیتنے والے کے لیے بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تینوں حضرات کا بھی بہت شکریہ. ہم یہاں سے رخصت لیں گے، لیکن رخصت کے ساتھ ہی ہم یہ کہیں گے کہ یہ رخصت عارضی ہے. ہم اس سحر میں دوبارہ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. آخر میں نعت تینوں مل کے ساتھ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری